اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت سے پہلے، یعنی کہ آیت نمبر 54 سے پہلے، آیت نمبر 54 سے پہلے تذکرہ کیا ہے ان لوگوں کا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھتے تھے، مخلص صحابہ کرام تھے، جو عبادت کرتے تھے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ جبکہ مشرکین آپ کے پاس آئے، وہ چاہتے تھے کہ ان کو آپ کے قریب سے اٹھایا جائے، اگر یہ اٹھا دیے جائیں تب وہ آپ کے پاس بیٹھیں گے، آپ کی گفتگو سنیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوچ رہے تھے، اس موضوع کے اوپر غور کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 52 نازل کی 52 کہ آپ نے ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 53 میں 53 میں کہ ہم نے لوگوں کی آزمائش کی ہے، بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت جیسی عظیم نعمت، ایمان جیسی عظیم نعمت ان لوگوں کو دی جن کو معاشرے میں معزز خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ چیز آزمائش کا باعث بن گئی۔ وہ جو بڑے بڑے چودھری تھے، بڑے بڑے سردار تھے، وہ کہنے لگے کہ اگر محمد کا لایا ہوا دین صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہوتا، اللہ کی طرف سے ہوتا، تو ہم سب سے پہلے اس پہ ایمان لانے والے ہوتے۔ چونکہ ہم ایمان نہیں لائے اور یہ معاشرے کے گھٹیا لوگ، حقیر قسم کے لوگ یہ ایمان لائے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین سچا نہیں ہے۔ اگر سچا دین ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دیتے اس دین کو اپنانے کی۔ تو اللہ تعالی نے کہا الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح معلوم نہیں ہے کہ ہدایت کے قابل کون ہیں، کون ہے جن کے اوپر ایمان لانے کا احسان کرنا چاہیے، کون ہے جن کے اوپر یہ احسان کیا جائے گا تو وہ اس نعمت کی قدر کریں گے۔ اور اس آیت میں جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ان کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ، اور جب آئیں کا آپ کے پاس، الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتی ہیں، بآیاتنا ہماری آیتوں پہ، فقل تو آپ کہیں سلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو، کتب ربکم تمہارے رب نے لازم کر دیا ہے، تمہارے رب نے لکھ دیا ہے، تمہارے رب نے فرض کر دیا ہے، علی نفسہ اپنے آپ پہ۔ کیا فرض کر دیا؟ الرحمت، رحم کرنا، مہربانی کرنا۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، انہ یہ جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں یہ بدل ہے لفظ الرحمہ سے، یعنی کہ اللہ نے اپنے اوپر فرض کر دیا ہے کیا کرنا؟ رحم کرنا، مہربانی کرنا۔ اس مہربانی کی ایک شکل، ایک صورت کیا ہے کہ انہ، کہ بے شک بات یہ ہے، ہو ضمیر شان ہے، بے شک حقیقت یہ ہے، بے شک بات یہ ہے، بے شک شان یہ ہے کہ من عامل منکم سوءا بجہالہ، کہ جو تم میں سے کوئی برائی کرے، عاملہ کرے، منکم تم میں سے، سوءا کوئی برائی، بجہالۃ جہالت کے ساتھ، نادانی کے ساتھ، ثم تابا پھر توبہ کر لی، پھر رجوع کر لی، من بعد ہی اس کے بعد، یعنی کہ وہ برائی کرنے کے بعد، وَأَصْلَحَ اور اصلاح کر لی، فَأَنَّهُ تو بے شک وہ کون؟ وہ اللہ، تو بے شک وہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت مہربان ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دے رہے ہیں
کہ یہ جن کے بارے میں آپ سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ ان کو اپنی مجلس سے آپ نکالیں، ان کو یہاں سے دور کریں، تب ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے، یہ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ یہ ہماری ایک ایک ایت پہ ایمان لاتے ہیں، تو جب یہ آئیں تو آپ نے ان سے کہنا ہے سلام علیکم، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو۔ آپ نے ان سے کہنا ہے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، محفوظ رکھے ہر عذاب سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے۔ کتب ربکم علی نفس الرحمہ، آپ نے ان کو یہ خوشخبری سنانی ہے کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر لازم کر دیا، فرض کر دیا۔ کیا فرض کر دیا؟ کہ وہ کیا کرے گا؟ وہ لوگوں پہ رحم کرے گا، لوگوں پہ مہربانی کرے گا، لوگوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا، اور یقیناً اللہ کی رحمت برس رہی ہے ہر انسان پہ، مسلمانوں پہ بھی اور کافروں پہ بھی۔ مسلمانوں پہ اللہ کی رحمت کیا ہے کہ اللہ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق دی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو جنت کے راستے پہ لگا دیا ہے، اللہ ان کو رزق دے رہا ہے، اللہ نے صحت دے رکھی ہے۔ اور کافروں پہ اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ کفر کے باوجود، شرک کے باوجود ان کو رزق دے رہا ہے، ان کو اولاد دے رہا ہے، ان کو مال دے رہا ہے، اور سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اللہ ان کے کفر و شرک پہ ان کو فوراً عذاب نہیں دیتا، مہلت دیتا ہے تاکہ توبہ کر لیں، تاکہ اللہ سے رجوع کر لیں، تاکہ اللہ سے معافی مانگ لیں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ لیکن روز قیامت اللہ کی رحمت خاص ہوگی کن کے لیے؟ متقین کے لیے، مؤمنین کے لیے۔ روز قیامت اللہ کی طرف سے کافروں پہ کوئی رحمت نہیں ہوگی۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالی نے کہا کہ ان قریب میں اپنی رحمت خاص کر دوں گا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے بتایا کہ میری ایک رحمت یہ ہے، میری رحمت کی ایک شکل یہ ہے کہ اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی بھی برائی کرے جہالت کے ساتھ، نادانی کے ساتھ، پھر توبہ کر لے تو میں اس کو بخش دوں گا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ میں اور آپ ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن سے ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روٹھ جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ہو تم میں سے، اور برائی بھی کوئی ہو، برائی کرنے کے بعد توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تو اللہ تمہیں بخش دے گا، اللہ تم پہ مہربانی فرمائے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ توبہ اس کے لیے ہے، یہ بخشش اس کے لیے ہے جو برائی کرے جہالت کے ساتھ، نادانی کے ساتھ۔ تو اگر کوئی برائی کر لے جان بوجھ کر، پھر اس کا کیا بنے گا؟ اس کے لیے بھی توبہ کے دروازے کھولے ہیں۔ ہاں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ برائی جب بھی ہوتی ہے جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے، نادانی کی وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ برائی کرنے والا کبھی یہ احساس کر لے کہ اس برائی کے اوپر مجھے کتنا شدید عذاب بھگتنا پڑے گا، کبھی برائی نہ کرے۔ تو بسا اوقات انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے، بسا اوقات معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تب وہ غافل ہو جاتا ہے، نادانی اختیار کرتا ہے اس عذاب سے جو اس گناہ پہ ملنے والا ہے۔ تو فرمایا جو بھی تم میں سے برائی کرے جہالت کے ساتھ، پھر توبہ کر لے اس کے بعد، اور اپنی اصلاح کر لے، برائیوں کی جگہ پہ اب نیکیاں کرے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو بخش دیں گے، اللہ اس پہ رحم فرمائیں گے۔ اس آیت کا مفہوم سورہ نساء میں بھی آیا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 17 انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء
بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما، کہ اللہ کی طرف سے توبہ کے دروازے کھلے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جہالت کے ساتھ کوئی گناہ کر لیتے ہیں پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ جلدی سے مراد کیا ہے کہ موت آنے سے پہلے پہلے، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے خبردار کیا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے توبہ کے دروازے بند ہیں جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، کفر و شرک کرتے رہتے ہیں، جب موت آتی ہے تب توبہ کرتے ہیں، موت کا فرشتہ نظر آتا ہے تب توبہ کرتے ہیں، یا توبہ کیے بغیر ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔